السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زار ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ ویور، اس وقت وادی تیرہ جو ہے ہاٹ ایشو ہے تمام نیوز آؤٹ لیٹ پر، خاص کر سوشل میڈیا پر۔ وادی تیرہ میں آخر ہو کیا رہا ہے، اس کی انسائٹ کیا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے وہ ریالٹی ہے یا بیک گراؤنڈ کچھ اور بھی ہے؟ ان تمام انسائٹس پر آج ایکسکلوزیولی ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے؟ دیکھیں، تیرہ کے حوالے سے انفارمیشن آپ کے پاس بھی تھی کیا؟ میرے پاس تو چھوٹی سی تھی کیا تھی؟ کہ تیرہ میں چرس ہوتی ہے، اس کی خاصیت چرس ہے، خاصیت ہے، چرس ہے جی۔ تو معاملہ میں نے کو بتایا تھا کہ نارکوٹکس کا ہے۔ یہ تیرہ سے متعلق جو بات آئے آپ سمجھ جائیں کہ یہ نارکوٹکس ہے اور یہ بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے۔ میں وہی بتا چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کاروباری لوگ وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں پنڈی لاہور، کہ وہاں پر جو ٹرک اور جو اسمگلر مافیا ہے یہی کام کر رہا ہے، اور یہی چیز سامنے آ رہی ہے۔ اور دیکھیں، آج ہم چلیے اس کا ایشو بنا ہے، تو اب اس ایشو کو ہم جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا ایشو ہے۔ دو ہی لوگ اس وقت بڑے نیکسس بتاؤں گا کہ کون سے پولیٹیشینز ہیں، کون سی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کر رہی ہیں، کارروائیاں کر رہی ہیں، اور کیا ان کا فائنینشیل انٹرسٹ ہے اس کے اندر۔ اور یہ دیکھ لیں کہ ہم تو 3-4 دن سے یہ بات کر رہے تھے، بالکل، اور یہ آج دیکھ لیں کہ عبدالغنی افریدی صاحب جو کہ ایم پی ہیں PK-71 سے، یہ پرانا جو آپ کو پتا ہے وہ علاقہ جو ہے، اور یہ پھر دوسرے MNA صاحب ہیں اقبال آفریدی صاحب جو کہ NA-27 سے، آئی بلیو ہی از MNA، اقبال آفریدی، یس، اقبال آفریدی۔ اب یہ دو لوگ جو ہیں وہ بڑے جو ہے وہ اس وقت عوام کو جو ہے وہ متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید بہت بڑا کچھ ظلم ہو گیا ہے، وادی تیرہ کے اندر کو آپریشن ہو گیا، کچھ جیٹس نے آ کر بمبارڈمنٹ کر دی ہے۔ یہ خبر جو ہے وہ صبح سے ہی موصول ہونا شروع پڑی تھی کہ وہاں پر بلاسٹ ہوئے ہیں۔ اب بلاسٹ جو ہے وہ طالبان کے اپنے ڈیپوز جب یہاں پر ہوں گے تو وہاں پر بلاسٹ ہی ہوں گے۔ جب سیاستدان ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ سہولت کاری دے رہے ہوں گے تو پھر وہ شہر کے بیچ میں آ کر ریزائڈ کریں گے۔ دیکھیں، اتنا بڑا ڈیپو کس طرح فتنہ الخوارج والے پاکستان کے اندر انہوں نے بنایا ہوا ہے، کیوں، کس نے اجازت دی ہے؟ اور وہاں کی جو انتظامیہ ہیں وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ انتظامیہ اس لیے کر رہی ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ لگوائے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ دیکھ لیں کہ جو یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، جہاں جہاں جب ان لوگوں کے جو یہ سیاسی لوگ ہیں، یا عبدالغنی ہو جائے آفریدی ہو جائے یا یہ اقبال آفریدی ہو جائے، ان کے انٹرسٹ کے خلاف کسی پولیس والے نے کارروائی کی ہے تو یا تو وہ معطل ہو گیا یا ڈسمس ہو گیا ہے۔ اچھا، اور اگر وہ معطل یا ڈسمس نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو ایگزامپل دے کے بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ جی جی بتائیے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیں کہ 1 مارچ 2024 6 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ ڈرگ ٹریفکرز کے اوپر ہاتھ ڈالنے پر ڈسمس کیا گیا، یہ ڈسمسل فرام سروس۔ اوکے جی، اچھا، اور جن FC اہلکاروں نے ان پولیس اہلکاروں کو پکڑا تھا، یہ ابھی دیکھ لیں کہ مارچ میں یہ ہوتا ہے تو 25 اپریل کو ان پر حملہ ہو گیا IED کا۔ اب میں بتا رہا ہوں یہ کس کے لوگ ہیں جی؟ عبدالغنی آفریدی کے، جو پولیس والے اس کی زیر سرپرستی تھے۔ اور اس کا عبدالغنی جو آفریدی ہے، اس کا آقا خیل ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے اس کا اپنا۔ اور پھر 14 اگست 2024 کو جو سخی پل کے پولیس کے قریب جو پولیس چیک پوسٹ ہے، وہاں پر جو ہے وہ گرنیڈ پھینکے گئے، کیونکہ ان پولیس والوں نے اس ویئر ہاؤس کے اوپر چھاپا مارا تھا، جہاں یہ جی اسٹور کیا ہوا تھا۔ ہاں جی، اچھا، اب یہ 24 اور 27 جو یہ ابھی پیچھے احتجاج ہوئے تھے نومبر کے احتجاج کے دوران PTI کے، تو وہ 3 دن پہلے سے ان کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر آنا شروع پڑے، یہ MP صاحب جو ہیں یہ عبدالغنی آفریدی صاحب کے، اور وہاں سے وہ تمام کے تمام لوگ اس احتجاج کے دوران ڈرگس کو سمگل کر کر اسلام آباد لے کر آئے۔ اور یہی بات جو ہمارے گورنر خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس احتجاج کے دوران ہمیشہ ہر مرتبہ دہاڑی لگائی ہے علی مین گنڈا پور میں۔ اچھا، گورنر خیبر پختونخوا نے کئی دفعہ کیا، اور تو یہ بیسیکلی وہ بنیادی جگہ تھی جہاں پر جناب انہوں نے عبدالغنی صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ اوکے، محترم اپنے علاقے میں جو ہے وہ PTM کو سپورٹ کرتے ہیں،
تعلق ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. خان ولی آفریدی جو ہے پی ٹی ایم والا, اس کو اسی چکر میں جب گرفتار کرتی ہے پولیس تو چھڑوانے کے لیے سب سے پہلے یہ پہنچ جاتا ہے جو ہے عبدالغنی آفریدی, اس کو چھڑوانے کے لیے تھانے پہنچتا ہے. پھر وہی جو ہے وہ کیا نام ہے خان ولی, وہ باہر نکل کر جناب جب جلسہ کرتا ہے تو پاکستان کے خلاف نعرے لگواتا ہے. تو یہ ان کے پاکستان کے ساتھ تو یہ پیار ہے. 28 جنوری 2025 کو جمرود میں خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے اسے 6 کلو آئس پکڑی جو ایک گاڑی کے اندر تھی, جبکہ انہوں نے جو رپورٹ میں اس کو 3 کلو زائد کیا. اچھا, واقعے کے جو ہے نا وہ 6 دن کے بعد پولیس کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور 6 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا جاتا ہے. 2 ستمبر کو گولڈ سمگلنگ کا ایک بڑا گینگ پکڑا گیا. ٹھیک ہے جی, ہوتا یوں ہے کہ جی سونا سمگل کر کے پیسے جو ہیں وہ خوارج کو بھیجے جاتے ہیں افغانستان, اور پھر وہاں سے جن پولیس والوں نے ان سمگلرز کو گرفتار کیا, اس پولیس ٹیم کے 6 لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے اس وقت تک. یہ کیا نیکسس ہے کہ آپ جو ہے وہ سمگلرز کو پکڑتے ہیں, دہشت گرد آپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, کیوں بھائی؟ ایک کوشچن ہے نا. بالکل. اچھا, اور یہ سارے خوارج جو ہیں خوارج وہ اس عبدالغنی آفریدی کی جو ہے نا حق میں جن لوگوں جو لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں پولیس والے یا ریاستی ادارے جو عبدالغنی آفریدی پر ہاتھ ڈالتے ہیں, فتنہ خوارج والے یعنی ٹی ٹی پی اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. اب آگے آ جائیں جی جو ایم ایل اے صاحب ہیں اقبال آفریدی صاحب. آفریدی صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف خیبر پختونخوا جو پولیس کے لوگ ہیں انہوں نے خط لکھا حکومت کو. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈرگ سمگلنگ کے اندر ملوث ہیں, اور اس وقت جن لوگوں نے وہ خط لکھے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے سسپینڈ کر دیے. اچھا جی, اسی وجہ سے ٹی ٹی پی کا وہاں پر جو فتنہ الخوارج ہے اس نے ویئر ہاؤس بنائے ہوئے شہر کے اندر. کیوں بنائے ہوئے؟ جو پھٹے ہیں ابھی. ظاہری بات ہے جب شہر کے اندر ڈپو ہوگا, جب دھماکہ ہوگا تو پھر 7 سیولینز بھی جو ہے ان کی ہلاکت ہوگی. اب بیسیکلی اب بات آپ یہ دیکھ لیں, اس نے کیا کیا جی اقبال آفریدی نے, اس وقت جتنے بھی لوگ لگے ہوئے انتظامیہ میں, چاہے وہ ایس ایچ او ہے, چاہے وہ اے سی ہے, چاہے کوئی ہے, ہر بندہ اس نے اپنا لگایا. لیکن جن لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے وہاں کے یعنی تیرا کے اندر یا جمرود کے اندر یا سلاکی کے اندر, تو جن لوگوں کو سسپینڈ کیا جاتا ہے وہ بیسکلی ایسی خفیہ اداروں کی رپورٹس آ جاتی ہیں جس کے اوپر صوبائی حکومت کو کام کرنا پڑتا ہے. ورنہ وہ 6 پولیس اہلکاروں نے جو خط لکھا تھا اس کے خلاف کارروائی ان کو تمام کیوں سسپینڈ کر دی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جی پشاور حاجی کیمپ کے اندر جو این ایف نے بڑی ڈرگ کے خلاف کارروائی کی ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری جو ڈرگ تھی اس کے علاقے سے آئی تھی اقبال آفریدی کے, اس کے حلقے سے. اور جیسے ہی جو ہے وہ یہ جو ہے کھیت پکڑی گئی ہے تو زازا خیل میں جو وہاں پر خودکش حملہ ہو جاتا ہے جس پہ 1 شہید اور 7 لوگ زخمی ہو گئے. تو یہ کیا چکر ہے؟ اور اتحاد المجاہدین پاکستان نے ذمہ داری قبول کر لی جی اس کی. تو یہ بیسکلی جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں ہر ایک نے ایک سیاسی بھی اپنا پکڑا ہوا ہے, اور یہ بیسکلی 7 ان کے جو لوگ ہیں یہ سیاسی لوگ تو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اسمگلرز کو, یہ بیسکلی اونرشپ دے رہے ہیں. اب یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے جو ابھی تیرا کے اندر, اب یہ وہاں پر جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں, اشتعال دلا رہی ہیں, کسی کو پتہ ہے بات کا کسی کو نہیں پتہ, لوگوں جناب جو جذباتی قسم کی گفتگو کریں گے, یہ جینے مرنے کی باتیں کریں گے. وجہ یہی ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں. یہ ایم این اے ہماری اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایم پی ہماری اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے اقبال آفریدی ہو جائے چاہے عبدالغنی آفریدی ہو جائے. یہ ہماری نوجوان نسل کو جو منشیات کی لت میں ڈال رہے ہیں یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں. اور باتیں دیکھو, داڑھی بھی رکھیں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, اور لوگوں کو جو ہے وہ بچوں کو کے ساتھ ظلم یہ کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں. اور پھر جو ریاستی ادارے کو گرفتار کرتے ہیں ان کے خلاف جناب یہ کارروائی کر دیتے ہیں. اچھا جی, جون 2024 کے اندر کیا کہتا ہے جی, پولیس ایک بڑا ایکشن کرتی ہے. اچھا. اور 6 بڑے ڈرگ سمگلرز کو پکڑ لیتی ہے. جیسے ہی یہ کارروائی ہوئی ہے, خیبر نیوز کے جو رپورٹر ہیں وہ اس پر کام کر رہے تھے, اس کو 18 جون کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور ذمہ داری اگین فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے. اچھا. جب دیکھ لیں یہ جون 2024 کا واقعہ, آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں, تو یہ بیسکلی ساری ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا جی, آگے دیکھیں جی, 16 جولائی کو جو کیپٹل سٹی پولیس ہے
اس نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈرگ کے مافیا کو پکڑا. اچھا, جس میں 18 کلو گرام جو آئس ہوتی ہے, اس میں سے ایک افغان باشندہ ہے جس سے 18 کروڑ روپے مالیت کی ڈرگز برآمد ہوتی ہیں. کتنی؟ 18 کروڑ کی. اچھا, جن پولیس کے ان لوگوں نے کارروائی کی انہیں چن چن کر ابھی تک مارا جا رہا ہے. اب دیکھیں, اسرار احمد ایک سپاہی تھا, اس کو باڑہ میں شہید کیا گیا, ان لوگوں میں سے جنہوں نے 16 جولائی 2024 کو یہ کارروائی کی تھی. اب باڑہ جو ہے وہ پشاور باڑہ میں جو ہے شہید کیا گیا, اور اس کی ذمہ داری کس کرے, کون اٹھا رہا ہے؟ یہ سب کرمنلز, دہشت گرد یہ ملے ہوئے ہیں, یہ جرتی قاتل ہیں, یہ نام لیتے ہیں, یہ تحریک طالبان کا نام لیتے ہیں, یہ اصل میں بیسکلی یہ ڈرگ لارڈ کے لوگ ہیں. اسلام کا لبادہ لیتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں, سب بکواس ہے. یہ پیسے کے لیے ہیں, یہ پیسے کے پجاری ہیں. they will sell their mothers for money. یہ نام کے مسلمان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کو اس طرح مار سکتے ہیں, اس طریقے سے جناب ڈرگ کی لت میں ڈالتے ہیں. جب ڈرگ جاتی ہے تو کیا یہ انڈیا اسمگلنگ کر رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کسی ہندو کو بھی یہ لت نہیں وہ اس میں ڈالنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے شہر کے اندر اتنا بڑا ڈپو بنایا ہوا ہے. اسرار احمد سپاہی کی میں بات کر رہا ہوں, یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں, باقی کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کر چکے ہیں اس واقعے کے اندر. تو یہ بیسکلی نیکسس ہے, یہ فتنہ الخوارج ہے, یہ انڈین فنڈڈ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اس واقعے کو کون رپورٹ کرتا ہے انٹرنیشنلی, وہ کرتا ہے جی ہندوستان ٹائمز. ہلاکتیں کتنی بتا رہا ہے؟ 30 بتا رہا ہے. جو بھی سوشل میڈیا پر جو تصویریں سرکل کر رہی ہیں بچوں کی تمام جعلی ہیں. ہاں, بچوں کو کہہ رہے ہیں خواتین جعلی فوٹوز ہیں, یہ پرانی فوٹوز ہیں, یہ دوبارہ نہیں کر کے جو ہے وہ چلاتے ہیں. یہ سارے ملے میں, یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ملے ہوئے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں جو بظاہر پی ٹی آئی کے ہمیں جاتی ہیں, ایکچولی انڈین اکاؤنٹس ہیں یہ. اور یہ بیسکلی یہ 2 نمبری چل رہی ہے. اور جب حملہ ہوتا ہے ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ کہیں بھی نقصان پہنچتا ہے. اور یہ ابھی ذاتی طور پر جو میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ واقعہ جو ہے یہ اپنا ہی ان کے جب بارود رکھا ہوا, اپنے دیسی ساتھ کے بم رکھے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. جب شہر کے اندر ایسے واقعات ہوں گے وہ پھر رپورٹ بھی ہوں گے. تو ہندوستان ٹائم جو ہے کہتا ہے جی کہ اسٹرائک کی ہے. کیا پاکستان فضائیہ, پاک فضائیہ کو پتہ نہیں ہے کہ شہری علاقہ ہے, جب وہاں پر آ کے ماریں گے. ہاں, ڈرون اٹیکس جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, وہ یہ فائٹر جیٹس کی بات کر رہی ہیں. ایک بات. دوسرا, جب شہروں کے اندر اگر طالبان کے خلاف 1 منٹ کے لیے بندہ بات کرتا ہے, کاروائی ہوتی بھی ہے, تو وہ دہشت گردوں کے خلاف کر رہی ہے نا کاروائی. آپ ان کو کیوں بستے دیتے ہیں بیچ میں؟ یہ نیکسس ہے سارا. اچھا, یہ جن بچوں کو شہید کرواتے ہیں تو پھر اس میں ان بچوں کے پاس رہنے کی اجازت کیوں دی آپ نے ان کو, ان دہشت گردوں کو؟ پہلی بات یہ ہے. اور خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے, وہاں کی لوکل انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ یہ بندے اپنی مرضی سے لگواتا ہے. یہ چاہے جو ہے یہ عبدالغنی آفریدی ہو جائے, اور چاہے یہ جو دوسرا بڑا ہے ایم این اے جو ہے 27 سے اقبال آفریدی, یہ ان کی حرکتیں ہیں. اور ہمیشہ ان کا الزام جو ہوتا ہے نا وہ پاک افواج کے اوپر لگا دیتے ہیں, اور پھر اس طرح آ کر جناب وہ لوگوں کو جو ہے اکسائیں گے, اس طرح ڈراماٹائز کریں گے. اصل میں تو ان کی اپنی دہاڑی ختم ہو رہی ہے. اور پتہ کتنا پیسہ یہ لوگ بنا رہے ہیں؟ یہ دن کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, دن کے کروڑوں روپے. یعنی اگر یہ باقی کو ملا لیا جائے تو 2-3 ارب روپیہ روز کا یہ بناتے ہیں. یہ 2-3 ارب روپیہ روز کی جب ڈرگ سمگلنگ ہوتی ہے تو 2-3 ارب روپے میں سے اگر یہ 1 ارب روپیہ کھلا پلا دیں اس طرح کے پولیٹیشنز کو, جو انتظامیہ کے لوگ ہیں جو ملے ہوئے ان کو, وہ تمام کو, اور یہ کس طریقے سے یہاں سے سمگلنگ کراتے ہیں, یہ جو بات کرتے ہیں نا, بکواس کرتے ہیں کہ وہاں تو فوج کھڑی ہوئی ہے, فوج کے اوپر آپ چیک پوسٹوں پر حملہ کرا دیتے ہو, وہ وہاں پر انگیج ہوتے ہیں, پیچھے سمگلنگ کر لیتے ہیں. جیسے ابھی 24 سے 26 نومبر تک جب یہاں پر آئے ہیں, جی 24 سے 26 نومبر کو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, 24 سے 26 نومبر کے لیے جناب سیاسی احتجاج ہو رہا ہے, اس کے اندر جناب اپنے ڈرگس کی اسمگلنگ شروع کر دی گاڑیوں میں. اسپیشل باکسز بنائے ہوتے ہیں, کھانے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے گاڑیوں کے اندر, وہ لے کر آ رہے ہیں. دکھنے میں عام آدمی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, نہ اسمیل آئے گی, لیکن ایکچوئل ساری نارکوٹکس لے کر آ رہے ہیں. اور جناب ہمارے یہاں بچوں کو, جوانوں کو جو ہے وہ اس لت کے اوپر لگاتے ہیں, ان کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو یہی تو سارا انفارچونیٹ معاملہ ہے جی. تھینک یو ویری مچ.